السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مقدمۃ الکتاب مشکوٰۃ اول کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق اولھا ما اخرجہ الشیخان او احدہما واقتفیت بہما وان اشترک فیہ الغیر لعلو درجتہما فی الروایات۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس عبارت کا ترجمہ اور مفہوم سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پیچھے آپ نے عبارت ایک پڑھی ہے، وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ۔ امام تبریزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ہر باب کو اکثر و بیشتر 3 فصلوں پر تقسیم کیا ہے، یعنی مصابیح سنہ سے الگ تھلگ جو ہے نا الحسان اور الصحاح کی بجائے تیسری فصل کا بھی میں نے اہتمام کیا ہے۔ وہ 3 فصلیں کون کون سی ہیں اور کن کن روایات کے بارے میں اور کن کن روایات کو ان کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیل صاحب کتاب آگے عبارت کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مشکوٰۃ اور مصابیح سنہ کے اندر جو بنیادی فرق ہے، مصابیح سنہ کے اندر ایک فرق یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ کتاب اور اس کا ہر ایک باب وہ 2 فصلوں پر مشتمل تھا، جبکہ مشکوٰۃ جو امام تبریزی رحمہ اللہ کی کتاب مشکوٰۃ المصابیح ہے، امام تبریزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ہر باب کو 3 فصلوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اولھا، ان میں سے پہلی، یعنی ان 3 فصلوں میں سے پہلی ما، جس کو الفصل الاول کہتے ہیں، ما ان روایات کے بارے میں ہے اخرجہ ہو، جن کو بیان کیا ہے الشیخانی، شیخین نے، یعنی شیخین سے مراد جس طرح پہلے ہماری یہ بحث ہو چکی ہے کہ لفظ یہ آگے عبارت کے اندر میں اس کی حل لغت کے اندر وضاحت بھی کر دوں گا، تو یہاں شیخین سے مراد محدثین کے نزدیک بخاری اور مسلم ہوتے ہیں۔ تو جن روایات کو بیان کیا ہے الشیخانی یعنی بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک نے، یعنی صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے یا صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے، تو پہلی فصل کے اندر یعنی بخاری مسلم کی ہی روایات کو ذکر کیا جائے گا، یعنی متفق علیہ روایات کو، یا پھر صرف بخاری کی روایات یا صرف مسلم کی ہی روایات کو ذکر کیا جائے گا۔ تو پہلی فصل ما ان روایات کے بارے میں ہے اخرجہ، جن کو بیان کیا شیخانی بخاری اور مسلم نے، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک نے، واقتفیت بہما، اور میں نے ان دونوں کے ساتھ یا ان دونوں پر ہی اکتفا کی ہے۔ کیا مطلب ہے ان دونوں پر اکتفا کرنے سے مراد، یعنی ان دونوں کی ہی روایات پر میں نے اکتفا کیا ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَكَ، اور اگرچہ شریک تھا، فیہ، ان روایات میں یا اس حدیث میں اگرچہ شریک تھا، الغیر، غیر، یعنی اگرچہ ان روایات کو امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ یعنی کسی اور نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا تھا، اگرچہ وہ بھی اس روایت کو بیان کرنے والے میں یعنی وہ شریک تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے بخاری اور مسلم کی ہی روایات پر کیا کیا ہے، اکتفا کیا ہے۔ کیوں اکتفا کیا ہے؟ پہلی فصل کے اندر بخاری مسلم کی روایات کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لعلو درجاتہما، ان دونوں کے درجے کے بلند ہونے کی وجہ سے، لام یہ تعلیلیہ ہے، علوی بلند ہونا، درجاتی درجہ، یعنی ان دونوں کے مقام و مرتبے کے بلند ہونے کی بنا پر پھر روایتی بیان کرنے میں، یعنی روایات کو نقل کرنے میں، احادیث کو ذکر کرنے میں ان دونوں کا درجہ باقی ائمہ محدثین سے زیادہ ہے، اور باقی ائمہ سے وہ زیادہ مرتبہ مقام رکھتے ہیں، روایات کو نقل کرنے میں ان کی روایات کو درجہ زیادہ ہے بنسبت باقی روایات کے۔ اس وجہ کی بنا پر جو ہے نا، ان وجوہات کی بنا پر میں نے اپنی یعنی پہلی فصل کے اندر بخاری مسلم کی ہی روایات پر اکتفا کیا ہے، اگرچہ وہ روایات یعنی سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود تھیں،
سنن ترمذی کے اندر بھی موجود تھی، وہی حدیث سنن نبی داؤد کے اندر، سنن اربعہ کے اندر، یعنی اسی طرح جو ہے نا مسند بزار، مسند احمد کے اندر وہ روایات اگرچہ مذکور تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے صرف بخاری مسلم کی ہی روایات کو ذکر کیا ہے۔ ہاں جی، اس عبارت کا ترجمہ اور مفہوم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ حل لغت۔ اول، امام خلیل بہت بڑے نحوی ہیں رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی اصل جو ہے نا اولن ہے، یعنی حمزہ واو لام، اس بنا پر یہ یعنی اول فعال کے وزن پر ہے، اور بعض کا خیال اس کا اصل مادہ وولن یعنی واو واو لام ہے، لیکن پہلا قول کیونکہ زیادہ راجح ہے۔ کیوں؟ ایک قاعدہ یہ بھی ہے، فا اور عین کلمہ میں دو حرف ایک جنس کے فا اور عین کلمہ میں ان کا جمع ہونا یہ بہت قلیل اور نادر ہے، اس لیے یعنی پہلا جو ہے نا قول زیادہ راجح اور زیادہ صحیح مناسب ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اب اول اصل میں کیا ہے؟ اولن، تو یہ کس سے مشتق ہے؟ اولن سے مشتق ہے، یعنی اولن سے مشتق ہے۔ صفت مشبہ یعنی مذکر کا صیغہ ہے، اس کی مؤنث اولا آتی ہے، اس کی مؤنث اولا۔ تو اب اس کی تعلیل دیکھیں، تو اول اصل میں آبالو تھا، آبالو اصل میں اولو، پھر کثرت استعمال کے سے دوسرے حمزہ کو واو سے بدلا، تو پھر واو کا واو میں ادغام کر دیا تو اولو ہو گیا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد لفظ ہے جی اخرجہ، اخرجہ یخرج، اخرجہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم اسباب افعال، ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے، اور شش اقسام سے یہ ثلاثی مزید فی، اور شش اقسام سے یہ فعل ہے۔ الشیخان، یہ شیخن کا تثنیہ ہے، شیخان یہ تثنیہ، شیخن مفرد اور اس کا تثنیہ شیخان۔ لفظ شیخ کا لغوی معنی یعنی شیخ اہل لغات کے نزدیک اس عمر رسیدہ تجربہ کار آدمی کو کہتے ہیں جس کی عمر کم و بیش 60 اور 80 سال کے درمیان۔ اہل لغت کے ہاں اس آدمی پہ لفظ شیخ کا بولا جاتا ہے جس کی عمر 8 اور 80 سال کے درمیان۔ تو لفظ شیخ یعنی لغت اس کا معنی ہوتا ہے عمر رسیدہ آدمی، تجربہ کار آدمی، اس کو کہتے ہیں شیخ۔ اسی طرح اہل علم یعنی کہ نزدیک شیخ سے مراد فقیہ، عالم، فاضل، جو مذہبی علوم میں بڑا کیا ہو، فائق ہو، راسخ فی العلم ہو، اسے اہل علم جو ہے نا اسے شیخ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا اسی شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا لقب، یعنی فقیہ، عالم، فاضل جو مذہبی علوم کے اندر فوقیت رکھتا ہو اس کو شیخ کہتے ہیں، جو راسخ فی العلم۔ اہل سیر یعنی سیرت نگار، ان کے نزدیک شیخ سے مراد یعنی شیخین سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ صحابہ کرام بھی اپنے دور کے اندر شیخین یعنی شیخین سیدنا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے۔ فلاسفر کے نزدیک شیخ سے مراد بو علی سینا ہے، یعنی سائنسدان۔ ان کے نزدیک جو ہے نا شیخ جب بھی وہ لفظ بولتے ہیں شیخ تو اس سے مراد وہ بو علی سینا لیتے ہیں۔ اسی طرح اہل معانی، علم بیان، علم معانی ایک بہت بڑا اہم ایک یعنی مختلف فنون میں سے ایک فن ہے۔ علم معانی یعنی اہل لغات کہہ لیں اس کو، یا معانی کا علم رکھنے والے، ان کے نزدیک شیخ سے مراد عبد القاہر الجرجانی، یہ جو شرح میت عامل ان کے مصنف ہیں، الجرجانی یعنی میت عامل کے مصنف۔ اسی طرح محدثین کے نزدیک پھر شیخین سے مراد بخاری اور مسلم۔ عند الاحناف یعنی احناف کے ہاں شیخین سے مراد امام ابو حنیفہ اور اسی طرح قاضی ابو یوسف۔ لیکن یہاں الشیخان سے مراد کون ہے؟ محدثین کے نزدیک بخاری اور مسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اخرجہ ہوا الشیخان، جس کو بیان کیا ہو شیخان نے۔ کیا مطلب؟ یہ تثنیہ ہے نا، تو شیخن شیخانی جیسے رجل رجلانی، تو تثنیہ یا شیخین سے مراد ہے بخاری اور مسلم ہیں۔ ہاں جی، اس کے بعد لفظ ہے احدہما، لفظ احد اکیلا، تنہا، لغوی معنی اس کا ہوتا ہے اصل کے اندر یہ واحد تھا، احد اصل میں واحد، پھر واو کو خلاف قیاس حمزہ سے بدلا واحد ہو گیا۔
یہ وحد سے مشتق ہے، مصدر ہے، وحد یاحد سے، مثال واوی شش اقسام سے ثلاثی مجرد ہے اور چھ اقسام سے یہ اسم ہے۔ وقتفیت اکتفیت اکتفا یکتفی باب افتعال سے یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم ہے، ناقص یائی اور ہفت اقسام سے یہ ثلاثی مزید فی ہے اور چھ اقسام سے یہ فعل ہے۔ اشتراکا اشتراکا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افتعال، ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے اور شش اقسام سے ثلاثی مزید فی اور چھ اقسام سے یہ فعل ہے۔ الغیر یہ پہلے بھی اس کی بات ہو چکی ہے کہ اغیر تھا، علو اس کے بارے میں پہلے بات گزر چکی ہے، علی علو علا یعلو سے علو مصدر ہے، دراجات اس کی جمع دراجات آتی ہے، روایا یہ روا یروی روایا مصدر بیان کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس عبارت کے حل عبارت بما وجہ اعراب اولو اس کی رفیع حالت ہے مبتدا ہونے کی بنا پر، یعنی جملے کی ابتدا ہے اور یہ مسند الیہ ہے، مسند الیہ اور لفظی عامل سے خالی ہے، لہٰذا یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوعات میں سے ہوتی ہے، اس پر رفع پڑا جائے گا۔ الشیخانی اس کی بھی رفیع حالت ہے، کیوں؟ اخرج فعل کا فاعل ہونے کی بنا پر، کس کے ساتھ ہے؟ اس کی رفیع الف نون مکسور کے ساتھ، تثنیہ کا اعراب الف نون مکسور کے ساتھ۔ ہاں جی، آگے احدہما احد رفیع حالت کیوں؟ یعنی واو ذریعہ حرف عطف فعل کا فاعل ہونے کی بنا پر۔ اکتفیت بہما ہما ضمیر اس کی جری حالت ہے کیونکہ شروع میں حرف جر با ہے۔ اشتراک فیہ الغیر الغیر رفیع حالت فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے، لعلوی جری حالت کیونکہ شروع میں لام حرف جار کا مجرور ہونے کی بنا پر۔ دراجاتی یہ جری حالت ہے کیوں؟ مضاف الیہ ہونے کی بنا پر، ہما ضمیر اس کی جری حالت مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر روایت یا روایت جری حالت مجرور برف جر ہونے کی وجہ سے۔ ترکیب دیکھیں اس کی، اول مضاف حاضمی مضاف الیہ مضافین مل کر مبتدا، ما اس میں موصول، اخرج فعل، ہو ضمیر مفعول بہ مقدم، الشیخانی معطوف علیہ اور حرف عاطفہ، احد مضاف ہما ضمیر مضاف الیہ مضافین مل کر معطوف نے اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما موصول کا صلہ موصول مل کر یہ خبر بن جائے گی اولھا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں واو عاطفہ اکتفیت فعل تو ضمیر فاعل با جار ہما ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اکتفیت یعنی فعل کے متعلق اول۔ آگے لعلوی دارج یہ وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ یہ جملہ چھوڑیں، اور لعلوی دارجتہما فی الروایات اس کا تعلق بھی کیا ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ اکتفیت کے متعلق ہے۔ لعلوی دارجتہما لام جار، علوی مضاف، دارجاتی مضاف الیہ مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ مضافین مل کر پھر مضاف الیہ مضافین مل کر پھر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی۔ ہاں جی، تو فی جار الروایاتی مجرور، جار مجرور مل کر یہ یعنی یہ متعلق ہوگا کس کے؟ اشتراک کے۔ اب ترکیب کیا ہے جی؟ اکتفیت بہما لعلوی دارجتہما، اکتفیت فعل اپنے فاعل متعلق اول بہما اور متعلق ثانی لعلوی دارجتہما، ان دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا مقدم۔ آگے واو عاطفہ ان شرطیہ اشتراک فعل فی جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشتراک فعل کے، الغیر اس کا فاعل۔ سوری یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ پھر روایاتی یہ بھی متعلق ثالث ہے اکتفیت فعل، تو اس کا تعلق یعنی اکتفیت فعل کے ساتھ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور تینوں متعلقوں سے مل کر بہما متعلق اول، علوی دارجت میں متعلق ثانی، پھر روایت متعلق ثالث، یہ جزا مقدم، اور اشتراک کا فعل اپنے الغیر فاعل فی متعلق سے مل کر یہ شرط مؤخر۔ اب شرط مؤخر اپنی جزا مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ زائیہ ہو کر معطوف، کس کا؟ ما اخرجہ اولھا ما اخرجہ شیخان او احدہما کا یہ معطوف اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔
آگے جی دوسری عبارت وثانیھا ما اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، اور دوسری ان میں سے دوسری فصل، ترجمہ ان میں سے دوسری فصل ما ان روایات پر مشتمل ہے اوردہ جن کو بیان کیا ہے غیرہما ان دونوں کے علاوہ نے من الائمۃ المذکورین ذکر کردہ ائمہ میں سے، مذکورہ جن کا بھی تذکرہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے گزر چکا ہے، ان مذکورہ ائمہ میں سے جنہوں نے اس روایات کو ذکر کیا ہے، یعنی ان روایات پر دوسری فصل مشتمل ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا الفصل الاول، پہلی فصل کے اندر متفق علیہ روایات اور یا پھر بخاری اور مسلم کی روایات کو ذکر کیا گیا ہے، اور جبکہ دوسری فصل میں دیگر سنن اربعہ کی روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ ہاں جی، تو اس کی حل لغت ثانی، یہ اس میں عدد ہے بمعنی دوسرا، واحد مذکر اسم فاعل کا صیغہ، ثنا یسنی سے ناقص یہی ہے، شش اقسام سے ثلاثی مجرد ہے، سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ اورد فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب فعال مثال واوی، شش اقسام سے ثلاثی مزید فی اور شش اقسام سے یہ فعل۔ المذکورین یہ صیغہ جمع مذکر اسم مفعول، باب فاعول یفعل ذاکرہ یذکر، اور ہفت اقسام سے یہ صحیح ہے، شش اقسام سے ثلاثی جرد اور سے اقسام سے یہ اسم۔ حل عبارت بما وجرہ ثانی، اس کی رفیع علت مبتدا ہونے کی بنا پر، غیرہما غیرو کے اندر رفیع علت فعل کا فاعل ہونے کی وجہ سے، الائمۃ جری علت شروع میں من جار کا مجرور ہونے کی وجہ سے، المذکورین اس کی بھی جری علت ہے موصوف مجرور کی صفت ہونے کی بنا پر، تو ترکیب یہ ہوگی جی وہ عاطفہ ثانی مضاف حاضمیر مضاف الیہ، مضافین مل کر مبتدا، ما موصولہ اورد فعل ہو ضمیر مفعول بھی مقدم، غیرہما مضافین مل کر فاعل، من جار الائمۃ موصوف، المذکورین صفت موصوف سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اورد فعل کے، اورد فعل اپنے مفعول بھی مقدم، فاعل مؤخر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر ما موصول کا صلہ موصول مل کر یہ خبر مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، باقی آئندہ سبق کے اندر انشاءاللہ۔ وثالثھا